نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع نہیں بنا لیتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس کام کے کرنے کا حکم دیں اسے کرو اور جس کام سے روک دیں اسے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ سامعین کرام، ان نصوص اور دلائل کی روشنی میں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں اور چیک کریں کہ کیا ہم مومن اور مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزر رہی ہے؟ کس حد تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی، پورے قرآن میں کہیں بھی نجات کے لیے صرف کلمہ طیبہ کی اظہار اور اس کے پڑھنے کو کافی قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں، بلکہ جہاں بھی جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا تذکرہ کیا، وہاں کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں، بلکہ ایمان لا کر کے جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے نجات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کی توضیح، وضاحت، ایکسپلینیشن بھی کلام پاک کے الفاظ میں فرمائی۔ ارشاد فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اچھے اعمال یہ ہیں کہ آدمی نمازیں ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کرے۔ اچھے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ لیکن آج مسلم معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک گاؤں، ایک ایک گھر کا یہ حال ہے کہ اس میں رہنے والے 99% لوگ بے نمازی ہیں۔ اگر دو چار بوڑھے حضرات غافل ہو جائیں، خدا کی قسم مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اذان تک نہیں ہوگی، اور ہمارے نوجوان جو معاشرے کی روح، سوسائٹی کی جان ہیں، وہ عیاشی میں لگے ہیں، بوڑھے ہونے کے انتظار میں ہیں۔ یاد رکھو، جو شخص مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دم بھرتا ہے، لیکن اگر نماز ادا نہیں کرتا، ایسے آدمی کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق، کوئی ریلیشن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی سفیان قال سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کافر اور مسلم کے درمیان تمیز، فرق اور ڈفرینس کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز بتائے گی کون مشرک ہے اور کون مومن، نماز سے پتہ چلے گا کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ابو نمازی ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ہمارے بابا نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت۔ گھر میں ایک آدمی برکت کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ میدان محشر کے دن جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، ججمنٹ ہو جائے گا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر، تو اب جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے یہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ارے مولوی صاحب آپ جہنم میں کیسے؟ آپ تو لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، آپ جہنم میں کیسے؟ ما سلککم فی سقر، ارے پردھان جی آپ جہنم میں کیسے؟ آپ تو گاؤں کے مکھیا تھے، لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنے سے لوگ کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ جہنم میں آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ جانتے ہیں جہنم میں کیا جواب دیں گے؟ دوزخ میں جانے کی سب سے پہلی وجہ
پہلا کارن، پہلا سبب وہ یہی بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نمازی نہیں تھے۔ نوجوان یہ کہیں گے، اللہ ہم نے سوچا تھا کہ اپنے باپ داداؤں کی طرح جب ہم 50-60 سال کراس کر جائیں گے، بڈھے ہو جائیں گے، تب نماز شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں موت آ گئی، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اذان دینا، نماز پڑھنا یہ گاؤں کے 2-4 بڈھوں اور مولویوں کی ذمہ داری تھی۔ حضرات گرامی، اور آج میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ مسلمان کی 2 قسمیں ہیں۔ مسلمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے قانونی اور ایک مسلمان ہوتا ہے حقیقی۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت پر ایمان لے آیا۔ ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں، مسلمانوں کی کیٹیگری میں شمار ہوا، لیکن حقیقی طور پر یہ شخص مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اور اسی قسم کے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہلواؤ، تم مومن کہلوانے کے حقدار نہیں ہو، یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن کہلوانے کا حق نہیں رکھتے ہو، بس اتنا کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ قانونی طور پر یہ لوگ تو مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ رب العالمین کی رسالت، اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو، اپنی زندگی میں ان تمام اصول و ضوابط کو شامل کیا جنہیں شامل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، عملی طور پر اسلام کو ثابت کیا۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمانوں کا لشکر، جب کوئی مسلمانوں کی فوج کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جائے تو رات کو شب خون نہ مارے، رات کے وقت حملہ نہ کرے، بلکہ صبح کا انتظار کرے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہو، لوگ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مسجد کا رخ کرتے ہوں، اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن اگر اسلام کے دعووں کے باوجود، اسلام کا دم بھرنے کے باوجود اس بستی سے اذان کی آواز نہ آئے یا اذان کی آواز آئے، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں، اپنے گھروں سے مسجد کا رخ نہ کرتے ہوں، اس بستی پر حملہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام میں اور نبی نے اپنے فرمان میں کیا ہے۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدائش ہوئی، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نماز اور روزے کی پابندی کروں گا، نماز اور روزے کی پابندی کروں گا میں، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نماز کی پابندی نہیں کرتا، روزوں کی پابندی نہیں کرتا، ایسا آدمی حقیقی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام اس بات کا تصور ہی نہیں کیا کرتے تھے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود نماز چھوڑ دے۔ وہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے، کبھی یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ آدمی مسلمان ہو کر کے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، جماعت سے پیچھے رہ جانا یہ بھی لوگ نہیں سوچتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ جماعت سے پیچھے رہ جائے۔ اس قدر لوگوں کے اندر نماز کے تعلق سے حساسیت موجود